الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. آج رمضان المبارک کے مہینے کا تیسرا روزہ ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. گزشتہ کل ذکر کیا تھا کہ اگر اللہ کے قرآن کی محبت دل میں چاہتے ہو، اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہوگا. یعنی عقیدہ یہ بنانا ہوگا کہ کرنے دھرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ ایک اللہ ہی کی ہے. حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جس وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یعنی دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اور ہر انسان کو موت کے راستے سے بولو گزرنا ہوتا ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارکہ میں اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور جب بھی ہم ہمارے نبی کو سلام پیش کرتے ہیں ہمارے نبی ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جس وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، جس وقت میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، اس وقت طرح طرح کے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، طرح طرح کے فتنے تمہیں دیکھنے کو ملیں گے. اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم ان فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. بولو کتنی چیزوں کو پکڑنے کو کہا؟ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. نمبر ایک، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے پھر نہیں سکتا ہے، کبھی بھی اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. یہ دو چیزیں جس نے مضبوطی سے پکڑی ہیں دنیا کا کوئی آدمی اسے گمراہی کی طرف بولو نہیں لے جا سکتا ہے. اس لیے کہ ہدایت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ بولو اللہ ہی دیتا ہے. گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. اور آج امت تباہ و برباد ہو گئی ہے، آج امت ہلاکت کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں پریشانی کا شکوہ، پریشانی کی شکایت کرتا رہتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ امت کی تباہی اور امت کی بربادی دو وجہ سے ہوئی ہے. نمبر ایک، اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ دیا.
दिया। अपने रिश्ते को कुरान करीम से जोड़ने की सख्त ज़रूरत है। हमारे मोबाइल पर अगर कोई मैसेज आता है और हमें मालूम होता है कि ये कोई अहम मैसेज है, या हमारे घर में कोई इंग्लिश ज़ुबान में लेटर आता है, कोई ख़त आता है, कोई टपाल आता है, अब वो ज़ुबान को हम जानते नहीं तो वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश जानने वालों से कहते हैं कि भाई देखो ये मेरे घर पर लेटर आया हुआ है, ये मेरे घर पर इंग्लिश ज़ुबान में टपाल आया हुआ है, उसका तर्जमा ज़रा मुझे बतला दीजिए कि इस लेटर में मुझे क्या पैगाम दिया है। मेरे प्यारों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत को 1450 साल पहले अरबी ज़ुबान में कुरान करीम की शक्ल में एक लेटर दिया है, एक पैगाम दिया है। कौन अल्लाह का बंदा ऐसा है जिसने ये कोशिश की हो कि मैं रोज़ाना नमाज में फ़लानी सूरत पढ़ता हूँ, फ़लानी आयत पढ़ता हूँ, बतलाइए तो सही कि सूरत का तर्जमा क्या है, इस आयत का तर्जमा क्या है, इस सूरत में मुझे क्या पैगाम दिया गया है। तो फरमाया कि उम्मत तबाही की तरफ गई है, उम्मत बर्बादी की तरफ गई है। उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि इस उम्मत ने अपने रिश्ते को कुरान करीम से तोड़ दिया, जोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और ये रमज़ान के महीने में कुरान करीम से अपने रिश्ते को ऐसा मजबूत कर लो कि हमेशा हमारी ज़िंदगी का दस्तूर बन जाए और हमें मोहब्बत हो जाए कि कुरान करीम पढ़े बगैर हमें चैन ना आए, कुरान करीम पढ़े बगैर हमारे दिल में सुकून ना आए। और फरमाया दूसरी वजह, ये उम्मत तबाह बर्बाद हो गई। फरमाया कि इस उम्मत ने आपस में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिया, खुद ही आपस में लड़ती चली गई है, खुद ही आपस में इख्तिलाफ करती चली गई है। इस वजह से ये उम्मत तबाह बर्बाद हो गई है, इसलिए हम जलील हुए हैं। वरना अल्लाह ने बोलो हमें जलील किया नहीं है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाते वला तहिनू, मेरे बंदो सुस्ती मत करो, वला तहज़नू, और गम करो नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद हो, तुमसे ऊपर कोई हो नहीं सकता है। व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कब तुम सरबलंद होंगे, कब तुम इज्जत वाले होंगे, कब तुम वक़ार वाले होंगे, जब तुम सच्चे मोमिन होंगे, काम के मोमिन होंगे, नाम के मोमिन नहीं काम के मोमिन होंगे। अल्लाह हम सबको कुरान करीम की सदाकतों पर यकीन नसीब फरमाए। और जब भी हम कुरान करीम को शुरू करते हैं, अल्लाह पाक सबसे पहले हमारे अकीदे को साफ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही पैगाम देते हैं, मेरे बंदो जिस किताब को तुमने पढ़ने के लिए, जिस किताब को तुमने समझने के लिए अपने हाथ में लिया हुआ है, यकीन कर लो कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसकी कोई आयत में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई हरफ में कोई मिस्टेक नहीं है। उलमा ने लिखा है कि जिसके दिल में शक पैदा हो जाए, नऊज़ बिल्लाह, कि अल्लाह के कुरान की फलानी आयत में ये पैगाम दिया है, सच है या गलत, ये शक का पैदा हो जाना आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देता है। और यहाँ तक कि हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने इरशादात बयान किए गए हैं, और कुरान करीम की तफसीर को समझने के लिए हमें हदीस शरीफ का सहारा लेना ही होगा। इसलिए कि सबसे अच्छी तफसीर समझाने वाले बोलो कौन, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और सहाबाए किराम ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कुरान करीम की तफसीर को समझाए, कुरान करीम के पैगाम को समझाए। तो अल्लाह ने कुरान करीम में ये बात बयान फरमा दी कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और हमारे नबी भी मेरे प्यारों, हम सब का अकीदा होना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे, बल्कि किसकी मर्जी से बोलते थे, बोलो
اللہ کی مرضی سے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا، زبان رحمت للعالمین کی، کلام رب العالمین کا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، یہودی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن، یہودی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، ہمارے نبی کی نبوت کو نہیں مانا، یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور راستے میں بے ادبی کرنا شروع کر دیا اور کہا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم تو نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، میرے قرضے کو واپس کیوں نہیں لوٹایا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست سخی تھے، آپ کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ جاتا تھا، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی موجود ہوتی تو آپ دے دیتے تھے، اس کی مدد فرما دیتے تھے، کسی کو آپ خالی ہاتھ واپس کرتے نہیں تھے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اور سامنے والا ضرورت مند ہوتا تھا تو آپ قرضہ لے کر بھی اس کی مدد ضرور کرتے تھے، اور کبھی کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی حمایت کے لیے، دین اسلام کی مدد کے لیے، دین اسلام کے تعاون کے لیے یہودیوں سے بھی قرضہ لینے کی نوبت آ جاتی تھی، لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی سچا انسان نہیں، جب بھی آپ وعدہ کرتے تھے وعدے کے مطابق قرضے کو لوٹا بھی دیتے تھے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے اور منافق وعدہ خلافی کرنے والا ہوتا ہے، اور پہلے کے لوگوں کا ایمان کو اس طریقے سے ٹیسٹ کیا جاتا تھا، اس طریقے سے چیک کیا جاتا تھا کہ ان کے کیے ہوئے وعدوں کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ اپنے وعدے میں کتنا پورا ہے، اگر وعدہ پورا کرتا ہے تو سمجھ لو یہ مومن ہے، اور وعدہ خلافی کرتا ہے تو حدیث شریف میں بخاری میں موجود ہے، بخاری شریف میں فرمایا خالص یعنی اوریجنل منافق کی نشانی ہے وعدہ خلافی کرنا۔ اب ہمارے نبی کے ساتھ یہودی بے ادبی کا معاملہ کر رہا ہے اور ہمارے نبی کو پکڑے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی سے کہا محمد تو نے میرے قرضے کو واپس کیوں نہیں لوٹایا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندے میں نے تو تیرے قرضے کو واپس لوٹا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، ہمارے نبی جھوٹ بولنے والے تھے؟ ارے جب لوٹایا ہوگا تبھی تو ہمارے نبی نے کہا ہوگا کہ میں نے تیرے قرضے کو واپس لوٹا دیا ہے، میں نے تیرے قرضے کو واپس کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یہودی بے ادبی کا معاملہ کر رہا ہے، ہم سب کے دل میں علم دین کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے، ارے کوئی معمولی حافظ صاحب کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کی دلوں میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست محبت تھی، صحابہ کرام کو کیسے برداشت ہوتا؟ حدیث شریف میں لکھا ہے دور سے ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ میرے محبوب کے ساتھ ایک یہودی بدسلوکی کا معاملہ کر رہا ہے، میرے محبوب کو پریشان کر رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے مجھے چھوڑ دے، میں نے تیرے قرضے کو واپس لوٹا دیا ہے۔ یہودی نے کہا بتلاؤ تو صحیح، اگر تم نے واپس لوٹایا ہے تو گواہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا گواہ تو میرا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن دور سے صحابی نے دیکھ لیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن لی کہ میں نے قرضے کو واپس لوٹا دیا ہے، اور یہودی کہہ رہا ہے گواہ کون ہے؟ صحابی نے آتے ہوئے دور سے کہا یہودی میرے محبوب کو چھوڑ دے، میں خود گواہ ہوں کہ میرے نبی نے تیرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے، میرے نبی نے تیرا قرضہ واپس کر دیا ہے۔ اب یہودی نے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ہمارے نبی بالکل قریب، ہمارے نبی کے بالکل قریب صحابی آ گئے، ہمارے نبی کا چہرے انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حسین و جمیل بنایا تھا، اور جب کوئی خوبصورت چہرہ ہوتا ہے تو اس پر غصہ آتا ہے تو غصہ آسانی کے ساتھ ظاہر ہو
ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بڑا زبردست حسین و جمیل بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے سنا ہے نا، اللہ نے ان کو دنیا کی آدھی خوبصورتی نصیب فرمائی تھی۔ ہمارے نبی بھی خوبصورت تھے، لیکن اما عائشہ کیا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی۔ لیکن ایک اور جواب سنو، ہمارے نبی کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت ہیں اور ہمارے نبی بھی حسین و جمیل ہیں، دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی۔ تو بولو کس کی خوبصورتی زیادہ ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی زیادہ۔ اب ہمارے نبی وہ صحابی پر ناراض ہوئے، اللہ کی بندے جس وقت میں نے یہودی کا قرضہ واپس لوٹایا اس وقت تم وہاں پر موجود نہیں تھے، اور تم نے بغیر دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ اور بغیر دیکھے بولو گواہی دی جاتی نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، جب گواہی دینی ہو تو تمہاری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے نبی ناراض ہو گئے صحابی پر، اللہ کے بندے تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور ہم ہوتے ہاروت ہی تو آئی گئے نکر تو بہت موٹی پرابلم ہوتی تے کہی دیدو اٹلے منے چھوڑی دیدو۔ لیکن میرے پیارو ہمارے نبی تو دنیا میں سچائی کا پیغام لے کر آئے ہیں، سچائی امت کو سکھانی ہے، سچائی کا پیغام امت کو دینا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا بغیر دیکھے گواہی کیوں دے دی؟ بغیر دیکھے گواہی نہیں دی جا سکتی۔ اب صحابی کی بات سنو، صحابی نے کیا فرمایا اللہ کے نبی اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو گواہی دیتے ہوئے سوچتا، اس لیے کہ میری آنکھیں بولو غلط دیکھ سکتی ہیں، آنکھوں میں دیکھنے میں مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن میں نے گواہی دی ہے آپ کی زبان مبارک سے سن کر۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے قرضہ واپس لوٹا دیا، میری آنکھیں تو غلط ہو سکتی ہیں، ارے میرا عقیدہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کتنا زبردست یقین صحابہ کرام کو ہمارے نبی کی سچائی پر ہوگا۔ جب ہم قرآن کریم کے پیغام کو دل میں بسانا چاہتے ہیں تو عقیدہ ہونا چاہیے بولو قرآن کریم میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کی مرضی سے بولتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ ارے میرے پیارو اگر سچا مانے تو بولو اس میں تو کوئی کمال کی بات، اس لیے کہ ہمارا مزاج ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے، جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس کے عیب بھی ہنر معلوم ہوتے ہیں، یعنی اس کی غلطیاں بھی ہمیں بولو اچھی لگتی ہیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، جب کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ہنر بھی عیب معلوم ہونے لگتے ہیں، یعنی اس کی اچھائیاں بھی بری معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ابو جہل کا نام آپ نے سنا ہے، مکے کا چودھری تھا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، ہر وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی فراق میں رہتا تھا، ہر وقت موقع تلاش کرتا کہ کون سا موقع ملے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا جائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ابو جہل ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کا طواف تو کرتے تھے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو بھی بہت جلد سے جلد بیت اللہ کی حاضری عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ ہم سب کا مقدر بنائے۔ ابو جہل بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ابو جہل کا ایک دوست ایک فرینڈ ابو جہل کے پاس آ گیا اور ابو جہل سے آ کر پوچھا کہ ابو جہل سچ سچ بتانا یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ
वसल्लम मक्के में नबी बने हुए हैं, अपने आप को नबी जाहिर करते हैं और ये मोहम्मद कहते हैं अल्लाह ने मुझ पर कुरान उतारा है, मुझे कुरान करीम का पैगाम सुनाने के लिए दुनिया में भेजा है, एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, तो क्या ये मोहम्मद सच कहते हैं या नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद ने नबूवत का दावा कर लिया है, मोहम्मद ने झूठ बोला है। अब अबू जहल ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, इसलिए कि चोरों की आदत होती है, जैसे रमज़ान में किसी को छुप कर पानी पीना हो मस्जिद के अंदर तो नज़र दौड़ानी पड़ती है, कोई जुआ वालू से तो नहीं ने, कोई जुई तो नहीं जाए ने। अब अबू जहल भी यही सोच रहा है कि मेरी बात को कोई सुनने वाला तो नहीं, मुझे कोई देखने वाला तो नहीं। जब अबू जहल को पूरा यकीन हो गया कि मेरी तरफ किसी की नज़र नहीं है और मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं है, फिर अबू जहल ने फरमाया, अबू जहल ने कहा कि अपने दोस्त से कहा कि अगर हकीकत पूछना चाहते हो तो मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद से सच्चा इंसान कोई देखा ही नहीं है। ये कट्टर दुश्मन जिसकी हर वक्त ये कोशिश रहती है, हकीकत पूछना चाहते हो तो मोहम्मद से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं है। अब दोस्त ने दलील मांगी, हर बात दलील से होनी चाहिए, जब भी हम किसी बात को जिक्र करें तो दलील होनी चाहिए। तो अबू जहल से दोस्त ने दलील मांग ली, बता मोहम्मद के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे होने की दलील तेरे पास क्या है। अबू जहल ने क्या कहा कि मैंने मोहम्मद के दरमियान कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल जिंदगी गुजारी है और मोहम्मद ने भी हमारे दरमियान 40 साल जिंदगी गुजारी है। जिस मोहम्मद ने कभी किसी इंसान पर झूठ नहीं बांधा है, वो मोहम्मद अल्लाह पर कैसे झूठ बांध सकता है। जो मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने किसी इंसान पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, जिसने किसी इंसान पर झूठी तोहमत नहीं लगाई, तो वो मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह पर झूठी तोहमत लगा सकता है? हरगिज नहीं। तो जिसको दुश्मन सच्चा माने तो समझ लेना चाहिए वो वाक़ईतन सच्चा इंसान होता है। सीरत की किताबों में लिखा है कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हरम मक्का में यानी मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह में रोज़ाना रात को कुरान करीम की तिलावत करते थे। अरे कोई मामूली कारी कुरान करीम की तिलावत करता है तो बोलो हमारे दिल में उसका असर पैदा होता है। अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। जिस शहनशाह कायनात पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर कुरान करीम नाजिल हुआ होगा और वो जब नबी पढ़ते होंगे तो बोलो उनकी ज़ुबान में कितना ज़बरदस्त असर होगा। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते थे और आप फजर की नमाज में कभी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वद्दुहा की सूरत पढ़ते थे, हम उसकी लज्जत को पूरे दिन महसूस करते थे। यानी फजर की नमाज में सुनी हुई वो सूरत की लज्जत पूरे दिन महसूस होती थी। अल्लाह हमें भी कुरान करीम से असर लेने वाला बना दे। मक्के के 3 बड़े बड़े काफिर उस जमाने के, अबू जहल जो कट्टर दर्जे का हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, और उस जमाने में अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, और एक तीसरे काफिर का नाम लिखा है अखनस बिन शुरैक। ये 3 बड़े बड़े काफिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान रोजाना छुप छुप कर सुनते थे। और चूंकि कुरान करीम सुनने में उन्हें बड़ा मजा आता था, रोजाना छुप छुप कर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये तीनों काफिर कुरान सुनते थे। एक मर्तबा ये तीनों काफिर कुरान सुनकर सुबह में वापस होने लगे तो एक रास्ते पर जमा हो गए। अबू जहल भी जमा हुआ, अबू सुफियान भी जमा हुए, अखनस बिन शुरैक भी जमा हो गया, और तीनों ने आपस में एक दूसरे को पूछना शुरू कर दिया, अरे भाई एक साथ यहाँ क्यों आए हो, क्या मसला है? तीनों ने कहा कि हम तो मोहम्मद के कुरान को सुनने आए थे, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तीनों ने कहा कि हम कैसा अजीब काम करते हैं, दीन में तो मोहम्मद की मुखालफत करते हैं, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन में तो मोहम्मद को तकलीफें पहुंचाते हैं, दीन में तो मोहम्मद को सताते हैं, दीन में तो मोहम्मद के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। और रात को आपस में मिलकर कुरान करीम, यानी तीनों अलग अलग कोने में कुरान करीम सुन रहे थे, फिर एक रास्ते में जमा हो गए और रात को कुरान सुनते हो। अगर लोगों को पता चला तो लोग हम पर क्या राय कायम करेंगे और लोग हमें कैसा कहेंगे
کہ ارے یہ کیسے لوگ ہیں، دین میں تو محمد عربی کو ستاتے ہیں اور رات میں محمد عربی کا قرآن سنتے ہیں، لیکن اب تینوں نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ کل بولو کل کوئی آئے گا۔ تینوں نے پکا وعدہ کر لیا، ابو جہل نے بھی وعدہ کیا، اخنس بن شریک نے بھی وعدہ کیا اور ابو سفیان نے بھی وعدہ کر لیا، لیکن وہ معاملہ ہو گیا اکبر بیربل جیسا۔ سنا ہے نا، اپنے ایک مرتبہ اکبر نے اپنے خادم سے کہا، اپنے وزیر سے کہا بیربل سے کہ مجھے دودھ کی نہر میں نہانا ہے، سب لوگوں کو کہہ دو کہ کل صبح میں پوری نہر دودھ سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، ہر ایک دودھ کا ایک ایک پیالہ نہر میں ڈال دے۔ اب اکرام جیسی سوچ رکھنے والا کوئی ہوگا کہ بھئی سب دودھ کا پیالہ ڈالیں گے، میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑنے والا ہے، اس لیے کہ سب نے دودھ کا پیالہ ڈالا ہوا ہے تو میں ایک گلاس پانی ڈالوں گا تو فرق کیا پڑے گا۔ لیکن اس کی سوچ سب نے رکھ لی، سب نے یہی سوچ لیا کہ نہیں، میں بھی ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا، میں بھی ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ اب تینوں کافروں نے آپس میں پہلے دن تو مشورہ کر لیا تھا کہ آئندہ کل کوئی نہیں آئے گا۔ ابو جہل سوچ رہا ہے کہ وہ دو تو نہیں آئیں گے، میں چلا جاؤں۔ ابو سفیان سوچ رہا ہے کہ وہ دو تو نہیں آئیں گے، میں چلا جاؤں۔ اخنس بن شریک سوچ رہا ہے کہ وہ دو تو نہیں آئیں گے، میں چلا جاؤں۔ اب تینوں نے یہی سوچا تھا اور دوسرے دن بھی تینوں بولو حرم مکہ میں آ گئے اور ایک ایک الگ الگ کونے میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کو سننے لگے۔ قرآن کریم کی آواز کو سنتے تھے، دلوں کو سکون و اطمینان ملتا تھا ان لوگوں کو۔ اب واپس جانے لگے، تینوں ایک ہی راستے پر جمع ہو گئے، اب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرما رہے ہیں، اس لیے کہ کل پکا وعدہ ہوا تھا کہ آئندہ کل کوئی آئے گا نہیں، لیکن تینوں نے اپنے اوپر ملامت کی، اللہ کے بندے تم کیسے ہو، اللہ کے بندے اس نے اس کو برا بھلا کہا، اس نے اس کو برا بھلا کہا، اس نے اس کو برا بھلا کہا، لیکن شرمندہ ہو کر تینوں واپس چلے گئے۔ اب تیسرا دن بھی یہی سوچے، دوسرے دن پکا وعدہ ہو گیا کہ اب تک آج غلطی کر لی، وہ غلطی آئندہ کل بولو کرنی نہیں ہے، یہ سوچ کر تینوں نے پکا وعدہ دوسرے دن کر لیا۔ اب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی یہی سوچ، ابو جہل کی بھی یہی سوچ، اخنس بن شریک کی بھی یہی سوچ، ابو سفیان کی بھی یہی سوچ کہ میں آ جاتا ہوں وہ دو نہیں آئیں گے، میں آ جاتا ہوں وہ دو نہیں آئیں گے، میں آ جاتا ہوں وہ دو نہیں آئیں گے۔ لیکن جس کے دل میں قرآن کریم کی لذت آ چکی ہو، اب وہ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ بولو چھوٹ سکتا ہے کہ نہیں چھوٹ سکتا؟ ہرگز نہیں۔ جسے لذت دین پر چلنے کی، اللہ کے قرآن سے محبت کی لذت، آپ نے بس میں مختصر ختم کرتا ہوں، 5 منٹ اب تھک نہ جائے، انشاءاللہ 2 بجے سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے وہ سنا ہے نا، ایک غیر مسلم بادشاہ تھا۔ اب گوشت تو آج کے زمانے میں بہت سے لوگ کھاتے ہیں، اس کا کوئی انکار بھی نہیں، اور گوشت جنت کی خوراک ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے۔ تو اس کا بیٹا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا گوشت کھانے کا عادی، لیکن بادشاہ گوشت کھاتا نہیں تھا۔ اب بہت سمجھایا جائے کہ بھئی تو کھانا چھوڑ دے، ماں سمجھائے، باپ سمجھائے، لیکن بیٹے کو بولو سمجھ میں آتا نہیں تھا۔ لیکن ایک مرتبہ بیٹے نے کہہ دیا امی سے کہ میں چھوڑنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن ایک مرتبہ ابا کو کھلا دو، اگر ایک مرتبہ ابا کھا لے گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ اب بادشاہ اگرچہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، لیکن بیوی کی تو ہر ایک کو ماننی پڑتی ہے، ڈاکٹر ہوگا لیکن بیوی کی تو ماننی پڑتی ہے، بڑا سے بڑا LB ہو، پولیس ہو، لیکن بیوی کی تو ماننی پڑتی ہے، بیوی کے سامنے تو ہر کسی کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو بیوی نے سمجھایا کہ ارے ایک مرتبہ کھا لو، بیٹا چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی یہ شرط تو پوری ہو جائے گی۔ اب باپ نے ایک مرتبہ کھا لیا، پوچھا بیٹے نے ابا آپ نے کھایا؟ نے کہا ہاں کھا لیا۔ بولو اب چھوڑو کہ نہ چھوڑو؟ باپ نے کہا بیٹا تجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، میں تو کھاتا ہی رہ جاؤں گا۔ تو یہ قرآن کریم کی لذت ہے کہ ہم قرآن کریم کو محبت کے ساتھ سنتے ہیں، قرآن کریم سے عشق کرتے ہیں۔ اور جب قرآن کریم کی محبت، وہ تو کافر تھے، کافروں کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ کا احسان مانو، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اگر ہم محبت کریں گے تو ہمارے دلوں میں وہ قرآن کریم کا اثر پیدا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اب تیسرے دن بھی تینوں ایک ہی راستے پر جمع ہو گئے، اور تیسرے دن اخنس بن شریک کو، دو تو اپنے گھر پر جا کر سو گئے، لیکن اخنس بن شریک کو نیند نہیں آئی۔ اخنس بن شریک نے ایک بڑا ڈنڈا لے لیا اور سب سے پہلے ابو سفیان کے گھر پر پہنچ گیا کہ بتا، ہم 3 دن سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کو سن رہے ہیں، وعدہ کرنے کے باوجود ہم سے وعدہ خلافی ہو گئی ہے اور ہمیں سنے بغیر چین نہیں آتا، بتا یہ محمد کیسے ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا پیغام کیسا ہے۔ تو ابو سفیان نے تو اس وقت اپنی جان چھڑا لی، کہا مجھے کچھ سمجھ میں آیا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن اب وہ اخنس بن
शुरैक डंडा लेकर अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचा। और उलमा ने लिखा है कि अबू जहल को अबू जहल इसलिए कहते हैं, उसका असल लक़ब तो अबुल हकम था। हकम इसलिए कहते थे कि मक्के में किसी की कोई प्रॉब्लम होती थी, वो मिनटों में यानी चंद घड़ियों में वो सोल्व करके दे देता था। अल्लाह ने इसको हकम बनाया था। लेकिन हजरत बिलाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत समझ में आई और अबू जहल ने घमंड की वजह से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल न किया। इस वजह से उसको अबू जहल कहा गया। अब अबू जहल अखनस बिन शुरैक तो अबू जहल के पास गया डंडा लेकर और अबू जहल से कहा, बता 3 दिन तक हमने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से कुरान सुना है, क्या ख्याल है? अबू जहल ने कहा कि अल्लाह की कसम, इससे अच्छा कलाम कोई हो सकता नहीं है। अब अखनस बिन शुरैक कहने लगा, अब तो मैं मोहम्मद का गुलाम बनने चला हूँ, मोहम्मद के हाथ पर ईमान कबूल करने चला हूँ। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अरे ये नबूवत हमारे ख़ानदान में नहीं है, नाक का मसला है। घमंड की वजह से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत को वो ठुकराते थे। अखनस बिन शुरैक ने कहा, अरे अनानियत की वजह से, घमंड की वजह से इतनी बड़ी वाज़ेह दलील को ठुकराना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। लेकिन जब अखनस बिन शुरैक जाने लगा, अबू जहल को डर सवार हो गया कि अरे ये चला जाएगा तो हमारा राज भी बोलो खुल जाएगा। तो अबू जहल ने अखनस बिन शुरैक को अपने बाप दादा के दिन की बड़ी अहमियत बतलाई कि अपने बाप दादा के दिन को छोड़ना ये मुनासिब बात नहीं है। यूं कहकर अखनस बिन शुरैक के दिल में भी अपने बाप दादा के दिन की मोहब्बत डाल दी। उलमा ने लिखा कि अखनस बिन शुरैक ऐसा आदमी है जो हिदायत के रास्ते के करीब होते हुए भी हिदायत से महरूम हो गया। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। रोज़ाना की तरह आज भी एक दुआ आपको बतला दूं, बहुत सी मरतबा हमें बेचैनी होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है, और कोई न कोई टेंशन हमें सवार रहता है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई बेचैनी लाहिक होती थी और आप तो दुनिया की फिक्र में नहीं थे, आपको तो हमेशा आखिरत की फिक्र रहती थी, तो जब इस दुआ की बरकत से आखिरत की बेचैनी खत्म हो सकती है तो बोलो दुनिया की बेचैनी खत्म नहीं हो सकती है। छोटी सी दुआ, या हय्यू या क़य्यूम, ये अल्लाह के 2 नाम, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। जब दिमाग ज़्यादा सोचने लगे, दिल बेचैन होने लगे, तो इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करो। अल्लाह पाक दिलों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमा देगा और आफियत के साथ तमाम टेंशनों से नजात नसीब फरमाएगा। बाकी बातें रही, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इसको आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाह हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान करीम के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।